قدیم زمانے میں بابل عراق کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ وہ نہایت مغرور، سرکش اور خدا کا انکار کرنے والا شخص تھا۔ اس نے اپنی بادشاہت کی طاقت کی وجہ سے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ اس کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آگ اور ستاروں کو سجدہ کرتے تھے اور نمرود کو خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نمرود کا خوف۔ اس زمانے میں نجومیوں نے نمرود سے کہا کہ اس سے زیادہ تمہاری بادشاہت کو ایک ایسا لڑکا ختم کرے گا جو اس سال پیدا ہوگا۔ یہ سن کر نمرود نے حکم دیا کہ اس سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے، حاملہ عورتوں کو شہر سے دور رکھا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ طریقے سے پیدا فرمایا اور ایک غار میں چھپا دیا گیا۔ کچھ سالوں بعد جب آپ بڑے ہوئے تو اپنی قوم میں واپس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں تو انہیں سمجھایا، اس سے زیادہ میری قوم، یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ، صرف اللہ ہی سچا خدا ہے۔ لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور نمرود تک شکایت پہنچائی۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا پہلا مناظرہ۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلا کر پوچھا، نمرود، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اپنے غرور میں کہا، زندگی دینا اور موت دینا تو میں بھی کرتا ہوں، یعنی ایک مجرم کو چھوڑ دیتا ہوں اور ایک بے گناہ کو قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، اس سے زیادہ، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ایک تہوار کے دن سب لوگ شہر سے باہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا جا کر بت خانہ میں موجود سارے چھوٹے بڑے بت توڑ دیے اور سب سے بڑے بت پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب قوم واپس آئی تو چیخنے لگی، ہمارے بت کس نے توڑے؟ سب نے کہا، یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، اس سے زیادہ، یہ کام بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ ہوئی اور بولی، یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے زیادہ، تو پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے؟ قوم غصے میں بھر گئی اور اسے سزا دینے کے لیے آگ جلانے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ کئی دن تک لکڑیاں جلا کر اتنی بڑی آگ بنائی گئی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ پھر منجنیق بنائی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ میں پھینکا جا سکے۔ لیکن جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اس سے زیادہ، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل سلامت باہر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود بھی حیران رہ گیا، مگر اس کے دل پر ہدایت کا اثر نہ ہوا۔ نمرود کی ہلاکت مچھر کے ذریعے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے نمرود کے غرور کو توڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا مچھر بھیجا۔ یہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ نمرود درد سے چیختا رہتا تھا اور اپنے سر پر زور زور سے مارنے کو کہتا تھا۔ آخر کار اسی چھوٹے مچھر کے ذریعے وہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ اس سے زیادہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بھی اللہ کے ایک معمولی مخلوق، مچھر، سے نہیں بچ سکتا۔ نمرود طاقتور تھا، مگر اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام صبر اور حکمت سے پہنچایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہر جگہ کامیاب فرمایا۔